اتارو یہ کپڑے، بیوی ہو میری، تمہیں ہر ایک پردے سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماہر خانزادہ نشے میں دھت بولا۔ نرمین کانپ گئی۔ وہ ہر وقت پردے میں رہنے والی لڑکی عین نکاح کے وقت دلہا کے انکار پر ماہر کو اسے نکاح کرنا پڑا۔ اس لڑکی کو ہر طرح سے اذیت دینا چاہتا تھا۔ جب نرمین اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اس نے آگے بڑھ کر نرمین کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ نازک سی لڑکی کپ کپانے لگی۔ ماہر نے جھٹکے سے سارے پردوں سے آزاد کیا، اسے بے لباس کرتا۔ رات بھر وہ ماہر کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ اب جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ نرمین نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ بمشکل اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد بڑی سی چادر کو لپیٹے ہوئے اٹھی۔ ایک نظر اس نے بلکونی کی طرف دیکھا جہاں پر دھواں اڑ رہا تھا۔ وہ شخص بغیر شرٹ کے بلکونی میں اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا۔ نرمین کو ایک لمحے کے لیے ماہر خانزادہ سے نفرت ہوئی تھی، جس نے اس کے وجود پر ہر طرح کی تکلیف اور اذیت دینے کی کوشش کی تھی۔ نرمین جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے گرم پانی اس کے وجود پر پڑ رہا تھا، ویسے ویسے وجود میں موجود اٹھتی ہوئی تکلیفوں میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت شاور لینے کے بعد وہ اپنے گیلے بالوں کو کیچر سے جکڑتی ہوئی باہر آئی۔ ابھی آ کر وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ ماہر کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے کس کے کہنے پہ غسل کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا ہے؟ میرا تو ابھی دل نہیں بھرا تم سے۔ ابھی تو مجھے تمہاری قربت کو محسوس کرنا ہے، تمہارے پاس آنا ہے۔ تم ابھی سے غسل کر کے بیٹھ گئی ہو۔ چلو شاباش، اتارو یہ لباس۔ ماہر نے یہ کہہ کر اس کو کھینچ کر دوپٹہ دور پھینکا۔ ماہر، میرے جسم میں بہت پین ہو رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب مجھے نیند بھی آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ماہر نے رات بھر اتنی زور سے اس کی گردن اور اس کے ہونٹوں پر کاٹا تھا جہاں پر ابھی بھی اسے شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اب تمہارے ماں باپ کی عزت بچائی ہے میں نے، بدلے میں تمہیں مجھے کچھ تو دینا ہوگا۔ چلو شاباش، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ وہ سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا دوبارہ اس کی اوپر جھک چکا تھا۔ اتنی زور سے اس کے لبوں پر کاٹا کہ اب کی بار نرمین کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ ماہر پلیز، وہ بمشکل بولی۔ نہیں میری جان، اتنا زیادہ تڑپنے کی ضرورت نہیں، تمہارا یہ تڑپنا ہی تو مجھے پسند نہیں آ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پاگل ہو جاؤ۔ جب میں تمہارے پاس آتا ہوں، تمہیں چھوتا ہوں تو تم پاگل پن دکھاؤ، مزید خود کو میرے پاس کرنے کی کوشش کرو، قریب کرنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمین کو ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ نرمین سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کی بار دوبارہ اس کے وجود پر جھکا تو پہلے سے زیادہ اس کے لمس میں شدت تھی۔ اب کی بار برداشت بالکل نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اب تو ہلکی ہلکی کھڑکی سے روشنی کمرے میں آنے لگی تھی، لیکن ماہر کے اندر کی ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور نرمین سوچنے لگی، کاش اس کے ماں باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر خانزادہ کے ساتھ کم از کم اس کی شادی نہ کرتے۔ سبھی ماہر خانزادہ کے پاگل پن سے واقف تھے۔ سبھی کو معلوم تھا کہ کس قدر وہ شدت پسند ہے، وہ جو ہر وقت خود کو پردے میں ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ پہلی ہی رات اسے ایسی اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی جب ماہر نے اسے خود سے الگ کیا۔ کہنے لگا، اب تمہیں اجازت ہے، جا کر غسل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ غسل کر کے جب واپس آئی تو دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹی، لیکن وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہارے نرم و نازک وجود میں ایک رات میں ہی مجھے اتنا پاگل کیا ہے کہ جی چاہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہ بخشوں۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ نرمین کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تو شروعات تھی۔ ابھی تو اس نے زبردستی اس بنائے گئے رشتے میں کتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پاتی تھی۔ تقریباً 10 بجے وہ شاور لے کر کمرے سے باہر آئی۔ اسوا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، میں کب سے آپ لوگوں کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھی۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو، اور جاؤ ماہر کو بھی اٹھاتی لاؤ، ابھی تک اٹھا نہیں کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں خالہ جان، ابھی تک ماہر نہیں اٹھے۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا تمہارے خالو جان تو رات ولیمے کی تیاری کر رہے ہیں، ملیحہ اپنے کمرے میں ہوگی،
چلو تم ناشتہ کر لو، میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں۔ وہ ماہر کو اٹھا دیتی ہے۔ نہیں خالہ جان، آپ ناشتہ دے دیں، میں ماہر کے لیے کمرے میں ہی لے کے جاتی ہوں، ہم دونوں ساتھ میں ناشتہ کر لیں گے، وہ بمشکل بولی۔ رسوا بیگم نے نگاہیں اس کے دوپٹے میں اس کی گردن پر دیکھیں، جہاں پر نہ جانے کتنے کاٹنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر رسوا بیگم کا دل بجھ سا گیا۔ انہیں لگا تھا کہ ماہر کم از کم اس معصوم پر تو رحم کرے گا، لیکن اس کی درندگی واضح نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے نرمین کو کرسی پر بٹھایا۔ نرمین بیٹا، میری بات سنو، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی، تو نرمین کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو اتر آئے۔ بیٹا دیکھو، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں معلوم ہے، تم ماہر کو پہلے سے جانتی ہو، بس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں مجبوری میں تمہاری ماہر کے ساتھ شادی کروانی پڑی، لیکن تم کوشش کرو تو ماہر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسے بس عورت ذات سے نفرت ہے، لیکن دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں ان کی حرکتوں پر صبر کرنا ہوگا۔ رسوا بیگم نے اس کے دوپٹے کو سیٹ کر کے اس کی گردن کو چھپایا تاکہ کوئی اور نہ دیکھ لے۔ وہ ان کے سینے سے لگی بہت شدت سے رونے لگی۔ خالہ جان، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ خالہ جان، ان کے اندر بہت ہوس پائی جاتی ہے۔ خالہ جان، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، رسوا بیگم نے اسے خاموش کروا دیا، خود سے الگ کیا۔ تو سامنے ماہر کھڑا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مما پلیز ناشتہ لگا دیں، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، وہ جانتی تھی کہ وہ رات بھر نہیں سویا۔ ماہر اور نرمین کو ناشتہ دینے کے بعد رسوا بیگم تو کمرے میں چلی گئی تھیں۔ باقی گھر میں ولیمے کے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ماہر کی بات سن کر نرمین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی، وہ میں خالہ جان کے ساتھ کچھ ضروری چیزیں ڈسکس کرنے لگی تھی، رات ولیمے کے فنکشن کے حوالے سے۔ وہ بمشکل بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون سی؟ کیا تمہیں چیزیں ڈسکس کرنی ہیں؟ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ تمہیں کمرے میں بلا رہا ہوں تو کمرے میں آؤ۔ وہ ماہر کی نیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہوس ٹپک رہی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس رشتے کو جی جان سے نبھانے پہ تلا ہوا تھا۔ وہ روم میں آئی تو ماہر نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا، نرمین کے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ تمہیں کس نے بولا تھا کہ اپنے کمرے کی باتیں میری مما کے سامنے بتاؤ؟ کیا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے بھی کھول کے رکھ دیا جائے؟ ماہر نے اس کے بالوں سے دبوچتے ہوئے غصے میں کہا، نہیں ماہر، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، انہوں نے خود یہ نشان دیکھے تھے۔ وہ اپنی گردن سے اپنے دوپٹے کو سائڈ پہ کرتے ہوئے بولی، جہاں پر انگت نشان بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے تمہیں بولا تھا یہ نشان جا کر میری ماں کو دکھاؤ، یا ایسے دوپٹہ لے کے جاؤ کہ یہ نشان سب کو نظر آئیں۔ یہ تو تمہارا اپنا کام تھا، میری ماں سے چھپانا۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا، دیکھیں ماہر، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ پھر سے معصومیت سے بولی، یہ پردے میں شریف آنے والی لڑکیاں کس قدر چالاک ہوتی ہیں، یہ تو مجھے اندازہ ہے نرمین بی بی۔ یہ کہہ کر وہ نرمین کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ ماہر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں اب مزید ہمت نہیں کہ آپ کی درندگی برداشت کروں۔ رات بھر میں برداشت کرتی رہی ہوں۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، لیکن ایک دفعہ پھر اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ باہر سے نہ جانے کتنی دیر تک ملازمہ دروازے پر دستک دیتی رہی، انہیں باہر بلاتی رہی، لیکن وہ اس کے اوپر اپنی شدت نچھاور کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی شدت سہتے سہتے ضبط کی انتہا پر پہنچ گئی۔ وہ اپنی شرٹ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور ایک دفعہ پھر وہ غسل کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ ملیحہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی، بھابھی جان، مما آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ کب سے ملازمہ دروازے پر دستک دے دے کے چلی گئی۔ اوہ ہو، ابھی دوبارہ سے غسل کیے جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ لگتا ہے پھر سے بھائی نے آپ کو… ہائے ہائے، آپ کو تو پتہ ہے بھائی کی پہلے والی جو بیوی تھی، اسی وجہ سے بھائی کو چھوڑ کے گئی تھی۔ آپ یقین کریں، رات رات بھر بھابھی کی چیخیں گھر میں گونجتی تھیں، ایسے برے طریقے سے بھابھی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔
کیا ہے نا، تمہیں ہمت رکھنی ہوگی، ملیحہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ویسے بھائی کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا جاتے ہیں، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ویسے تو تم ہماری خالہ کی بیٹی ہو، لیکن پھر بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ ملیحہ اسے بھرپور ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ، جو تمہارے منگیتر نے عین نکاح کے وقت تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا اور تمہارے بارے میں جو باتیں کی، کیا وہ حقیقت تھیں؟ تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات تھے جس کی وجہ سے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ملیحہ بھی ہر طرح سے اسے تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ معصومیت سے بولی۔ ملیحہ کا اس طرح باتیں کرنا نرمین کو اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ شام کے وقت نرمین کو تیار کرنے کے لیے پارلر والی بھی آ گئی۔ ولیمے کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، لیکن نرمین بار بار ضد کر رہی تھی وہ خود تیار ہو لے گی، اسے پارلر والی سے تیار نہیں ہونا۔ وہ تو اپنے سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتارتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسوا بیگم نے محبت سے نرمین کو سمجھایا۔ خالہ جان، میں خود ہو لوں گی۔ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتار رہی تھی اور اسوا بیگم کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن اسوا بیگم نے محبت سے کہا، دیکھو، صرف پارلر والی روم میں ہوگی اور کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گی، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، پلیز۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پارلر والی نے اس کے اوپر سے دوپٹہ اتارا، فوراً ہی نگاہیں اس کے اوپر گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اوہو، تم اس وجہ سے ایسے بول رہی تھی؟ دیکھو، ایسے ہمارے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں شادی کے اگلے دن، ان کی ایسی حالت ہوتی ہے، اس وجہ سے اتنا زیادہ شرماتے نہیں، ہم پارلر والوں کے لیے یہ نارمل چیز ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن نرمین تو شرم سے لال ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی، وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ پارلر والی نے محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دوستانہ انداز میں اسے باتیں کرتے ہوئے اسے ریڈی کرنے لگی۔ دیکھو، تمہارا ولیمہ ہے، بہت مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے شروع کے دنوں میں اتنے شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ تم بہت معصوم سی پیاری سی گڑیا ہو، شاید اس وجہ سے اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو۔ گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، پارلر والی نے محبت سے کہا اور اسے تیار کرنے لگی، لیکن نرمین کو بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے تو شکر کیا تھا کہ ولیمے کے فنکشن کے بعد 2-3 دن کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی، کم از کم 2-3 دن تک تو اسے ماہر کی شدت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ تیار ہونے کے بعد وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، مکمل طور پر ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ پارلر والی تیار کرنے کے بعد چلی گئی اور وہ پیچ کلر کی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماہر جیسے ہی روم میں داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں نرمین پر ٹک گئیں۔ وہ اپنی نگاہیں ہٹانا بھول گیا، قدم بقدم چلتا ہوا اس کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے اس کی گال کو چھوتا ہوا بولا، بہت حسین لگ رہی ہو تم، تمہارے حسن جتنی تمہارے اندر وفا نکلی نا، تو دیکھنا پھر ماہر تمہیں کیسے دیوانہ وار چاہے گا۔ ابھی بھی کل رات دیوانہ وار ہی تم سے محبت کی، لیکن تمہیں تو کچھ اور ہی لگا تھا۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ نرمین ایک ایک قدم پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ لگ گئی، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا گئی، اوپر نگاہیں اٹھا کر ماہر کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، گاؤں کی سادہ سی پردے میں رہنے والی لڑکی مجھے اس قدر خوبصورت لگنے لگ جائے گی، لیکن کیا ہے نا، مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ زبردستی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سزا نہ دے دوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کا لمس ایک دفعہ پھر سے محسوس کرتے ہوئے وہ کپ کپانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے بھی اس کے سارے جسم میں درد ہو رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ ابھی اس کے قریب کھڑا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز آپ لوگ باہر آ جاؤ، بعد میں رومانس کر لیجیے گا۔ ماہر کی ایک کزن کی آواز کمرے میں آئی، جو کہ ماہر کو سخت ناگوار گزری۔ خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہر اس کا بازو پکڑتے ہوئے باہر لے کر آیا۔ ولیمے کا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن وہاں پر ہی تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں وہاں پر آئے،
تو سبھی لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہو۔ عمروں کے فرق کے باوجود وہ دونوں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن ماہر کی آنکھوں میں دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نبیہہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، لیکن نرمین نے خاص رسپانس نہیں دیا۔ اس کے بابا جان نے بھی آ کر محبت سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کل جب نکاح کے وقت ولید شاہ نے نکاح سے انکار کیا تھا، تب نرمین کو لگا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اس کا سب کچھ ختم ہی تو ہو چکا تھا۔ ولید سے شدید محبت تھی، اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن آخر پر نہ جانے کون سا بدلہ نرمین سے لیا تھا، جو عین نکاح کے وقت اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد نبیہہ بیگم کہنے لگی، اسوا تمہیں تو پتہ ہے ہمارے ہاں رسم پائی جاتی ہے، تو کل آپ لوگ لینے آ جانا، ہم لوگ اپنی بیٹی کو واپس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ماہر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے خالہ جان؟ یہ رسمیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ابھی تک آپ لوگ اپنی فضول رسومات سے باہر نہیں نکلے۔ وہ جس طرح بدتمیزی سے بولا تھا، یہ بات نرمین کے بابا کو بالکل بھی نہیں اچھی لگی۔ ماہر کا یوں ان کی مما کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسوا بیگم کہنے لگی، نبیہہ شاید ماہر ابھی نہیں بھیجنا چاہتا، تو اس وجہ سے میں نرمین کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماہر خانزادہ کسی چیز سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ اس چیز کی ضد لگائی جائے تو وہ کس قدر بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ وہ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نبیہہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان کی مسکراہٹ میں جو درد تھا اور تکلیف تھی وہ نرمین نے اچھی طرح محسوس کیا، لیکن اسے افسوس تھا۔ اس نے بولا بھی تھا، مما شادی سے یوں انکار ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ ماہر کے ساتھ میری شادی مت کریں۔ سبھی ماہر خانزادہ کی نیچر سے واقف تھے، لیکن اس کے ماں باپ نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر کے ساتھ شادی کروا دی۔ اس کے بعد ماہر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد نرمین اپنی جیولری اتار کر سائڈ پہ رکھتی ہوئی آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کے بعد ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کرنے لگی۔ چینج کرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر آئی، سامنے ہی بیڈ پر ماہر کو نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ یہ تم نے کس سے پوچھ کر چینج کیا ہے؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور تم چینج بھی کر کے آ گئی ہو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً جا کر وہی میکسی پہن کے آؤ۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر بھی کچھ جذبات ہیں، میرے بھی کچھ خواب ہیں، تم میرے خوابوں کو یوں چکنا چور نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دوبارہ سے کیسے میکسی ڈال کر آ سکتی ہوں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جیسے جا کر تم نے اتاری ہے نا، جا کر شاباش ایسے ہی ڈالو۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تم 5 منٹ کے اندر اندر دوبارہ اسی میکسی میں نظر آؤ۔ یہ کہہ کر اسے چینجنگ روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ وہ چینجنگ روم میں کھڑی ہو گئی، دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کل رات والی ماہر کی شدتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ماما بابا، آپ لوگوں نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس بھاری بھرکم میکسی کو ڈالنے لگی، اور بمشکل اس میکسی کو ڈالنے کے بعد پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے اس کی زپ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کسی طور پر بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے بند کر رہی تھی، سر کو نیچے کیے ہوئے، ہاتھ پیچھے کیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، جب اچانک اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ نہیں بند ہو رہی کیا؟ میں مدد کر دوں؟ کھولی ہی کیوں تھی جب بند نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس کی بڑھنا گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو کہ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی کمر پہ محسوس کرتے ہوئے نرمین جی جان سے کپ کپائی۔ ماہر پلیز۔ بمشکل اس کے لب ہلے، لیکن آواز نہیں نکل سکی۔ ماہر نے اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا اسے اپنی طرف کیا اور پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤ گی، تو تم نے یہ چینج کیوں کیا؟ مجھے ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھنا تھا، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی سزا تو ملے گی۔ وہ پیچھے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، ماہر کی انگلیاں اس کی کمر پر حرکت کر رہی تھی۔ ماہر پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کریں۔
وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تمہیں تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے موڑ کر مزید اس کی زپ کو کھولنے لگا، جو کہ نہ جانے کہاں تک کھلتی گئی۔ جیسے جیسے زپ کھلنے کی آواز آ رہی تھی اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی روشنی میں تمہاری میکسی کو نہیں اتارتا، کہیں تم شرم سے مر ہی نہ جاؤ۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ماہر میں گر جاؤں گی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی۔ تم جیسی پردے میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ کھل کر رومانس کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ جیسے میں تمہیں اپنی محبت میں پاگل کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی مجھے کر دو، جیسے میں تم پہ شدتیں لٹاتا ہوں تم بھی مجھ پر ویسے ہی لٹاؤ۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ ماہر پلیز، خدا کے لیے ایسی بے باک باتیں میرے ساتھ مت کریں، مجھے نہیں ہے عادت۔ وہ ماہر کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، عادت تو کسی لڑکی کو نہیں ہوتی، اب سارے مرد ایک نارمل لڑکی کے ساتھ شادی کر کے لاتے ہیں، نہ کہ کسی طوائف کو لے کے آتے ہیں جسے ان سب باتوں کی عادت ہوگی۔ تمہیں بھی ویسا ہی رسپانس دینا ہوگا جیسا کہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کو نرمین کے وجود پر چلنے لگے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، جتنی شدت سے تمہیں محبت دوں گا تمہیں بدلے میں اتنی ہی شدت سے دینی ہوگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میری جان، یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، اگر تم نہیں کرو گی تو پھر مزید تم پہ ظلم کروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے بازو پر اپنے ناخن گاڑ چکا تھا۔ ماہر اب کی بار اس کی ہچکی نکلی، لیکن ماہر اس کی ہچکیوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ رات بھر اس کی دی گئی شدتیں برداشت کرتے کرتے صبح اس کا وجود ٹوٹنے لگا۔ آج دوسرا دن تھا، وہ سو نہیں سکی اور ماہر ہر طرح سے اسے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ماہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں، اور وہ بھی حد درجے کی معصوم لڑکی اس کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس کی زندگی سے چلی گئی۔ شادی والے دن نرمین کے ہونے والے شوہر نے جب نکاح سے انکار کیا تو سب نے ماہر سے کہا کہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، تم نرمین سے شادی کر لو، اس وقت نکاح کر لو، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نرمین کے ساتھ نکاح کر سکے۔ وہ منع کرتا رہا، لیکن اس کے ماما بابا نے ضد لگا لی۔ اسوا بیگم نے تو 2-3 دھمکیاں بھی لگا دی کہ تمہیں نرمین کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اور مجبوری میں اسے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن جب اس نے نرمین کو بہت قریب سے دیکھا، اسے چھوا، اسے اذیت اور تکلیف دی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ تب سے ماہر کو یہی لگ رہا تھا کہ صرف اذیت اور تکلیف دینے سے ہی سکون ملتا ہے۔ رات بھر اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی جب دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو بکھری ہوئی حالت میں سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ بی بی جی، ماہر صاحب آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ نرمین کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر رونے لگ جائے، چلانے لگ جائے، اپنے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کا موڈ بالکل بھی اٹھنے پہ نہیں تھا، ابھی وہ لیٹی ہی تھی جب اچانک ہی اپنی کمر پر ماہر کی چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں تو نیند فک سے اڑی، دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت زیادہ تڑپتی ہو تم میری قربت میں، کل رات مجھے اندازہ ہوا۔ یہ کہہ کر سرگوشیاں کرنے لگا، باہر سب لوگ ہمارا ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ ماہر کا موڈ بدلتا، وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے ہی جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو ایک سائڈ پہ کیا اور اپنی گردن پر بنے ہوئے انگت نشان دیکھ رہی تھی، اپنے ہونٹ کے پاس دیکھ رہی تھی۔ ہر جگہ اس شخص کی شدتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ کہاں کہاں سے نشان چھپاتی، ان سب کو چھپاتی وہ تنگ آ چکی تھی۔ اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے کپڑوں سمیت شوبر کے نیچے کھڑی ہو گئی، نہ جانے کتنی دیر تک بھیگتی رہی۔ تقریباً اسے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا شوبر کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے۔ آج واش روم سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، فریش ہو کے بھی آ گیا ہوں، لیکن تم ابھی تک باہر نہیں نکلی۔ چلو شاباش، ایک دفعہ مجھے اپنا دیدار کروا دو۔ صبح صبح اپنے شوہر کے اندر لگی ہوئی
تھوڑی سی پیاس کم کر دو، اس کے بعد چلی جانا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر وہ مزید کپکپانے لگی۔ سادہ سے سیاہ رنگ کے لباس میں وہ جب باہر آئی تو اس کے بھیگے ہوئے بال دیکھ کر ماہر کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سا روپ آیا ہوا تھا۔ اس کی صاف شفاف گردن پر بنے ہوئے ہلکے ہلکے نشان ماہر کو مسکرانے پر مجبور کرنے لگے۔ کچھ زیادہ ہی تمہاری ننھی سی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، لیکن کیا ہے نا، میں بہت بڑا ستمگر ہوں۔ میری یہی محبت ہوتی ہے۔ اگر تم اسے محبت نہیں سمجھتی، ظلم سمجھتی ہو، تو تمہیں نہیں معلوم نہ جانے کتنی لڑکیاں جو اس محبت کو ترس رہی ہیں۔ ماہر جو تم سے کہتا ہے، جس دن ماہر کی محبت اور ہوس میں ڈفرینس معلوم ہو گیا، اس دن معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی پہلے والی بیوی کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ جا کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مکمل طور پر اس شخص کو اگنور کر رہی تھی۔ اس نے ڈرائر لگا کر اپنے بالوں کو خشک کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی بال خشک ہوئے، ماہر کے ساتھ نیچے آ گئی۔ آج بھی اس کے چہرے پر بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ماہر ایک ضروری کام سے چلا گیا۔ اسوا بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تو تم ٹھیک ہونا؟ وہ اس بات میں سر ہلایا اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اسوا بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، تمہاری مما لوگوں نے بہت زیادہ ضد کی تھی، لیکن میں نے آج انہیں بولا ہے کہ تم چلی جاؤ گی، اور ایک کام کرنا، تم چلی جانا۔ ماہر ویسے بھی ایک ضروری کام سے چلا گیا ہے، اس نے رات کو ہی واپس آنا ہے، تو تم دن کو مما کے پاس چلی جاؤ، کل صبح صبح واپس آ جانا، ایک رات اپنی مما کے پاس رہ لینا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، کم از کم ایک رات تو جا کر اپنی نیند پوری کر لے گی۔ اوکے ٹھیک ہے خالہ جان، میں اپنا بیگ پیک کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جلدی جلدی اپنا بیگ پیک کیا۔ اتنے میں اس کا بھائی اسے لینے آ چکا تھا، اور وہ بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے خالہ کے کہنے پر ماہر کو بتایا بھی نہیں تھا، اور واپس اپنے مائکے آ گئی۔ جیسے ہی نبیہہ بیگم کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف میں 2 دن گزار کر آئی ہے۔ یہ دیکھ کر نبیہہ بیگم نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سب سے ملنے کے بعد وہ کہنے لگی، مما، مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ اکیلے میں گزارنا ہے۔ نبیہہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گئی۔ مما، میں نہیں رہ سکتی ماہر کے ساتھ، مما وہ بہت ظالم ہیں۔ وہ اپنے دوپٹے کو اتار کر سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہیں اپنی گردن پر بنے ہوئے نشان دکھانے لگی۔ مما، مزید میں یہ اذیت اور تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ ایک اور رات میں ان کے پاس رہی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اب شادی کے اگلے دن ہی ہم تمہیں واپس اپنے گھر میں تو لا کر نہیں نہ بٹھا سکتے۔ تمہیں سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کے ایسے چھوٹے چھوٹے ظلم اور شدتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں نا۔ ساتھ ساتھ تمہیں عادت ہوتی جائے گی۔ کیا مطلب ہے مما عادت ہوتی جائے گی؟ یہ سب کچھ مجھے ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا؟ روتے ہوئے بولی، مجھے ڈیورس لینی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نبیہہ بیگم نے غصے میں آ کر اس کے منہ پہ تماچا رسید کر دیا۔ تم شکر نہیں کرتی جس کے ہونے والے شوہر نے اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے کسی اور نے قبول کیا ہے، تو تم شادی کو لے کر، لوگوں کی باتوں کو لے کر یہ سب کچھ صحیح ثابت کرنا چاہتی ہو، جیسا اس شخص نے بولا تھا۔ خبردار جو دوبارہ سے ایسی گھٹیا بات اپنی زبان پر لانے کی کوشش کی، میں نے تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ آج کی رات رکو، کل تم واپس چلی جاؤ گی، اور دوبارہ اگر تم نے ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کمرے میں بھیج دیا۔ نرمین اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی صرف روتی رہی۔ مما، کیا میں آپ لوگوں پہ بوجھ تھی جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ابھی بھی اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہم بیٹیوں کے نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اذیت اور تکلیف بھی بتائیں تو ہمیں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے عزت بچا کے رکھنی ہے۔ عزت عزت عزت، کیا ہوتی ہے یہ عزت؟ کیوں یہ عزت کے پیچھے لوگ بیٹیوں کو قربان کر دیتے ہیں؟ اگر نہیں دوبارہ شادی ہوتی تو مجھے نہیں کرنی تھی شادی ماہر کے ساتھ، مزید نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کتنی دیر تک خود سے باتیں کرتی رہی،
وہ مزید ماہر کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نبیہہ بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ مما، میرا دل نہیں ہے، بس میں سونا چاہتی ہوں، پلیز یہ لے کر جائیں، وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ لیکن بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ سوتی رہنا، ابھی تو کھانا کھا لو۔ مما، پچھلے میں 2-3 دن سے نہیں سوئی، پلیز مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، وہ اونگتے ہوئے بولی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے اور اس کی گردن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ خود بھی ضبط کی انتہا پر تھی اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، سر اٹھا کر نبیہہ بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ مما پلیز، اگر ماہر آئے بھی تو انہیں کمرے میں مت آنے دیجیے گا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، سونا چاہتی ہوں، وہ اونگتے ہوئے بولی۔ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں آگے کی زندگی اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ مما، میں نہیں چل سکتی، وہ رو دینے کو تھی، نہ جانے کب تک باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ مما، مجھے نرمین کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نرمین کہاں چلی گئی ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ غصے میں سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ نرمین اپنے مائکے گئی ہے، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ 2-3 دن بعد واپس آئے گی، اسوا بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ کیا مطلب ہے مما؟ وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے، میں نے منع کیا تھا کہ وہ اپنے مائکے نہیں جائے گی، جب شادی کر کے اس گھر میں لے کے آئے ہیں تو وہ اسی گھر میں رہے گی، اپنے مائکے کیا لینے گئی ہے؟ دیکھو ماہر بیٹا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ ایک رسم ہوتی ہے، وہ اپنے مائکے گئی ہے تو اسے 2 دن وہاں آرام سے رہنے دو۔ کیا مطلب ہے مما؟ 2 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں بس اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں، اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت رہ لیا، اب میرے ساتھ شادی ہوئی ہے تو میری مرضی کے مطابق وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گی۔ کیوں آپ نے اسے بھیجا؟ میں نے اسے منع بھی کیا تھا، وہ اپنے ماما بابا کے گھر نہیں جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے بھیج دیا۔ اسوا بیگم اسے بلاتی رہیں، لیکن وہ غصے میں باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ نبیہہ کے گھر کے سامنے تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا، خالہ جان آپ کدھر ہو؟ نبیہہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آؤ بیٹا، آنے سے پہلے مجھے بتا دیتے، میں کھانا بنا دیتی۔ دیکھیں خالہ جان، یہاں میں کھانا کھانے نہیں آیا، میں نرمین کو لینے آیا ہوں۔ آپ نے ذرا بھی اسے نہیں بتایا کہ شوہر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ شوہر کی بات سنتے ہی پاگلوں کی طرح گھر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ مہارانی جہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، بلائیں اسے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، وہ غصے میں بولا، اور یوں اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بیٹھو، میں بلاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ نرمین کھڑی ہوئی تھی، سونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی مما کی طرف دیکھا۔ مما، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ ماہر عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ بیٹا کھانا تو کھا لیتے، نبیہہ بیگم نے محبت سے کہا۔ دیکھیں خالہ جان، میرا بالکل بھی دل نہیں، میں ابھی کچھ بھی نہیں کھانا چاہتا، بس میں نرمین کو لے کر واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نرمین کا ہاتھ پکڑا اور اتنی زور سے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچا کہ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لے کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ مجھے 2-3 دن تو مما کے گھر میں رہنے دیتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں اپنی ماں کو کیا کچھ بتانے آئی ہو، تمہیں معلوم ہے میاں بیوی کے راز کو راز رکھا جاتا ہے، لیکن نہیں، تمہیں تو سب کے سامنے اپنے زخم دکھانے ہیں نا، نہ جانے کیا کچھ اپنی ماں کو دکھاتی رہی ہوگی، وہ نفرت سے بولا۔ یہ سن کر نرمین کو کچھ ہوا۔ دیکھیں آپ زیادہ فضول باتیں مت کریں، وہ غصے میں بولی اور ماہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، وہ تو میں تمہیں گھر میں جا کے بتاؤں گا کہ میں کتنا فضول ہوں اور کتنی فضول باتیں کہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی، اس نے بازو سے پکڑتے ہوئے گھر کے اندر لے کر چلا گیا، لا کر اسے بیڈ پر پھینکا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم نے مجھے اتنا بیوقوف
یا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ تم میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں سب کو بتاتی پھرو گی۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے اور تمہاری عزت بچانے کا مجھے کچھ فائدہ ہونا، میں تو تمہیں جی بھر کر استعمال کر لوں نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا۔ اب کی بار نرمین اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کھٹی کھٹی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہی تھی۔ اسے ماہر کے پاگل پن کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بالکل پاگل تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے نرمین کو اپنی طبیعت خراب محسوس ہونے لگی، لیکن وہ ماہر کے بغیر کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر تو وہ کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکالتی تھی، اور اس 1 مہینے میں وہ بالکل کمزور سی ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، اور یہ دیکھ دیکھ کر اسوا بیگم کو کچھ ہونے لگ جاتا تھا۔ نبیہہ بیگم سے وہ دوبارہ ملنے نہیں گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کم آتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے ہی وہ واپس چلی جاتی۔ اس کی ایسی حالت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج بھی ماہر کمرے میں آئے تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی بالوں کو چٹیاں میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں سے کنگھا لے کر سائڈ پر رکھتا ہوا اس کی چٹیا کو کھولنے لگا۔ ماہر یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سونا ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک۔ لیکن ماہر اس کے بالوں کو کھولنے کے بعد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا انہیں پھیلا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ کو دور کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر بنے ہوئے نشان ایک دن کے لیے بھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ ماہر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، تم مجھے کھلے بالوں میں غضب لگتی ہو۔ جب تم روتی سسکتی ہو تب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تمہاری سسکیاں میرے کانوں میں رس کھولتی ہیں۔ وہ عجیب انداز میں بولا تو وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ماہر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ماہر کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مزید اسے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہوا تو اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے یوں بے ہوش دیکھ کر ماہر پریشان ہو گیا۔ فوراً اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں آنکھیں کھولو۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کو اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، یہ مما بننے والی ہے، لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے قریب آنے سے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی بھی اس چیز سے وہ شخص احتیاط نہیں کرے گا، اس کے پاس آئے گا، اس کو چھوئے گا بھی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بمشکل بولی۔ ہاں جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتی۔ ڈاکٹر مجھے بچہ نہیں چاہیے، بس سنجیدگی سے بولی، اور اس کی بات سن کر ماہر کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر پلیز ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے اپنی وائف کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیسی تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ ماہر غصے میں بولا۔ ڈاکٹر کی بات نہیں سنی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ احتیاط کرنی ہوگی، بیوی سے دور رہنا ہوگا، لیکن آپ نے تو مجھ سے بدلہ لینا ہے، اپنی ہوس دکھانی ہے۔ ایسے میں مجھے اذیت اور تکلیف پہنچے گی، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کا جب میرے وجود سے دل بھر جائے گا نا، تب ہم بچہ پیدا کر لیں گے، لیکن ابھی آپ اپنی جی بھر کر اندر کی ہوس کو پورا کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی، جب ماہر نے اسے کہا، خبردار، جو دوبارہ ایسی فضول بکواس کرنے کی کوشش کی، میں اپنی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کو ضائع کر دوں، میرا دماغ خراب ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مطلب آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی؟ آپ نے تو بار بار مجھے چھونا ہے، میرے پاس آنا ہے، مجھ پر شدت نچھاور کرنی ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نہیں برداشت کر سکوں گی اس کنڈیشن میں، فروتے ہوئے بولی۔ ماہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ ہسپتال سے واپس آئے گئے، لیکن اب ماہر تھوڑا تھوڑا دور رہنے لگ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوتی تھی۔ ماہر تو ہر وقت اس کے پاس آتا تھا، اس کے ساتھ چپک کر رہتا تھا، اب کیسے کنٹرول کر لیتا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ماہر اب اپنے جذبات پر قابو پا لے گا، اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا، وہ بھی اس کے پاس آنے سے کتراتی۔
9 माह बाद। 9 माह में वो एक दफ़ा भी उसके पास नहीं आया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि 9 माह बाद उसके साथ क्या होने वाला है। उसने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही वो घर वापस आई तो एक दफ़ा भी माहिर को नहीं देखा। आज कितने दिनों बाद माहिर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हुई थीं। ये देखकर नरमीन को कुछ हुआ था। चलता हुआ उसके पास आया, उसके सामने बैठ गया, नरमीन की गोद से अपनी बेटी को उठाया और फिर निगाहें उठाकर नरमीन की तरफ देखा। कहने लगा, कितनी खूबसूरत है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन काश कि इसके नसीब तुम्हारी तरह ना हो। जितनी अजियत और तकलीफ़ तुमने बर्दाश्त की है, इतनी मेरी बेटी को ना बर्दाश्त करनी पड़े। वो ज़ब्त की इंतहा पर था। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओह अच्छा, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ बर्दाश्त की है। वो अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा देता हुआ जाकर उसे बेबी कॉट में लिटा चुका था। नरमीन के सामने आकर बैठा और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बारी बारी उसकी आंखों पर बोसा देने लगा। ये देखकर एक लम्हे के लिए नरमीन को हैरत हुई। नरमीन, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो उसे अपने सीने से लगाता हुआ बोला। नरमीन का ज़ब्त जवाब दे चुका था। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया, लेकिन आप एक दफ़ा भी मुझे मिलने नहीं आए। सारी आपकी दी गई अज़ियतें और तकलीफ़ें एक तरफ, लेकिन मुझे लगता था कि आप कभी मेरे वजूद के बगैर नहीं रह सकते। आप सिर्फ मेरे वजूद पर अज़ियत और तकलीफ़ ही दे सकते हैं। वो कहने लगा, तुम्हें मालूम है मुझे औलाद कितनी प्यारी थी, लेकिन मेरी पहले वाली बीवी कभी औलाद पैदा नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत दफ़ा मेरी औलाद का कत्ल किया, जिसकी वजह से मुझे उससे नफ़रत हो गई। मैं ऐसी अज़ियत और तकलीफ़ देता था, मुझे यही लगता था कि तुम भी मेरी औलाद के साथ यही करोगी, और जब तुमने ऐसी बात की तो मुझे यकीन हो गया कि तुम भी बुरी हो। तुम सारी औरतें एक जैसी गलत हो, अपने वजूद को बचाने की खातिर औलाद पैदा करने से कतराती हो। तो इस वजह से मैं इस पर भी जुल्म करता था और तुम पर भी जुल्म करता था। मैं ज़्यादा दीवानगी इसी वजह से दिखाता था क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी। लेकिन शायद तुम्हारे माँ बाप की बहुत ज़्यादा गलती है, जिन्होंने वाकई में अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हें मुझ जैसे दरिंदे के हवाले कर दिया। एक तो तुम नर्मो नाज़ुक लड़की हो और बहुत ज़्यादा मासूम भी। तुम कभी मुझे डिज़र्व नहीं करती थी, मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुम्हारे मामा बाबा को सोचना चाहिए था। न जाने क्यों मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि माँ बाप की खातिर बेटियों को कैसे कैसे जालिम मर्दों के हवाले कर देते हैं। मेरे पास अपनी मिसाल है, लेकिन मैं कभी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं कभी उसे किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं करूँगा जो मेरी बेटी की कदर ना करे। मैं हमेशा उसे पास रखूँगा। कोई नेक और अच्छा हमसफ़र मिलेगा तब मैं उसकी शादी करूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी के साथ वो सब कुछ करे जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मेरे साथ मकाफ़ाते अमल ना हो। वो आंखों में आंसू लिए उसके सामने माफ़ी मांगने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ ऐसे मत हाथ जोड़ें। उसने सामने बैठे हुए शख्स के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया और अपने लबों से लगा लिया। नहीं, आप मेरे शोहर हैं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा शोहर की इज़्ज़त करना सिखाया है। हाँ, माना कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर मेरी ज़िंदगी का ख्याल नहीं किया। आपने मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियतें और तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन आज अपनी बेटी के नसीब की खातिर मैंने आपको माफ़ कर दिया। कल को आपके गुनाहों की सज़ा, आपकी दी गई अज़ियतों की सज़ा उसे ना मिले। ये कहकर वो उसके कंधे से सर टिका गई।